يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چقا چق خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام
مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا پیر گزر چکا ہے، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سماجی و سیاسی شخصیات، میں اور آپ پنڈال کے آخری حصے تک حضور کے تمام غلام، ہمارا تعارف تو مختصر سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے سابقے اور لاحقوں سے ماورا ہو کر اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے، اور کیوں بھونکے شور مچاوے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس۔ اور یہ سٹیج بھی لگ چکا ہے، آپ بھی صبح دن مجھے صاحبزادہ صاحب نے بتایا ہے برادرم نے کہ جناب صبح دن سے پروگرام جاری ہے اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج بھی سج چکا ہے، آپ بھی آ گئے ہیں، نعت خان بھی آئے، قراء بھی آئے، خطیب بھی آئے، نقیب بھی آئے، سارے آئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کیوں ذکر رسول سن رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور ہم نے یہ کوئی رسمن نہیں لگایا، یہ اور سو رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، کوئی یہ رسمن نہیں ہے۔ جنہوں نے رسمن حضور کے ساتھ پیار کیا وہ 1.5 میل بھی نہ جا سکے۔ یہاں اسلام میں رسمیں نہیں چلتی، ہم رسمن نہیں آئے بیٹھے، کوئی سمجھے کہ رسمن سال بعد اور سو گیا ہے۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، مشن والے لوگ ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اور کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ممبر سجوایا حضرت حسان کے لیے، اور خود ممبر سجوا کر حضرت حسان کو کہا حسان چڑھ جاؤ اوپر اور میرے تعریفیں بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو۔ تو ہم بھی یہاں آئے ہیں حضور کی نعت بیان کرنے کے لیے، حضور کی تعریفیں بیان کرنے کے لیے اور حضور کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے۔ اور حضرت حسان اوپر چڑھ کر ممبر کے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کہتے ہو دنیا والوں غور سے سنو، تمہیں اپنے مال پر ناز ہوگا، تمہیں اپنی دنیا داری پر ناز ہوگا، تمہیں اپنے لشکروں پر ناز ہوگا، تمہیں اپنے قبیلوں پر ناز ہوگا۔ اور دنیا والوں سن لو، ہمارے لیے فخر کی بات ایک ہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں کرتے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایسے پاس آ کر فرماتے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافخ و یفاخر الرسول اللہ۔ فرمایا حسان جدو ممبر اتے چڑھ کے میرے دشمنوں نے جواب دیندا، میری شانہ بیان کردا، جبریل اس دی پشت تے کھڑا رہندا۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو پھر فرمایا گل آخر حد کر دیتی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جڑا ختم نبوت دی گل کردا، ختم نبوت تے پیرا دیندا، امام الانبیاء دا ہاتھ اس دی پشت تے ہوندا۔ بس اتنا مقصد ہے۔ اسی اسٹیج تے آ کے کھڑے ہویاں کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم، نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے۔ کالے خالی چہرے دے کالے نہیں ہوندے، دل دے کالے بھی ہوندے، عقیدے دے کالے بھی ہوندے، ایمان دے بھی، جناب حالات دے بھی، اے سارے چیزاں دے۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلامت دے گلاں وچ چمک دی ہویا کردے ہیں۔ اور اے ساڈا اصول ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔
یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور بابا جی سانو دس کے گین کہ اسلام جنے پیدا کردا. کی کردا بھائی؟ جنے جان دیو کنوں کہندے جنے دی تعریف پتا کنوں کہندے نہیں پتا. جنے کنوں کہندے اسلام جنے پیدا کردا. اور اسلام ہمیشہ تگڑی گل کردا حالات جہو جہ وی ہون. ہاں جی حضرت بلال مکے دی گلیاں تتی ریت دے تے لمے پیا ہون، سینے تے پتھر ہوئے، درمیان چ بلال ہوئے، اتو کوڑے لگ رہے ہون، تامی بلال ڈھلی گل نہیں کرتا. پشتا امیہ 10 بلال ہون کی آلے کیا احد 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 احد. اور مقام تنعیم لگے ہوئے. حضرت خبیب بن عدی ترانہ شہادت جنہ دا بابا جی نے جنہ دے دعا وچو الفاظ اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم عددا، اے سارے جڑے دعا کی تھی اے حضرت جناب خبیب بن عدی دی دعا وچوئے. اور حضرت خبیب بن عدی جڑے میدان بدر تو بعد کفار دے ہاں گرفتار ہو گئے، 3 صحابہ گرفتار ہو گئے، باقی جناب انہیں شہید کر دیتے. حضرت خبیب بن عدی حضور دے غلامن جنہاں نو جناب شہید کرن واسطے انہوں نے پورے مکے چلان کر دیتا، سارے قبیلے چلان کر دیتا. انہوں نے کہا جنہ جنہ دے 70 بندے مرن بدر وچ وہ آ جاؤ سارے بدلہ لینا. حضور دا غلام قابو آ گیا. حضور دا غلام حضور دی ذات ہے. اور ساڈے امام نے جڑی گل کی تھی کی کیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو. اے بابا جی نے عقائد جڑے ساڑھے بڑے درستن اور نظریات بڑے درستن. اے بعض بدبختن وہ کہندے ہیں کہ حضور دی قسمت اچھی کہ شیخین کریمین خلیفہ مل گئے، عثمان و علی خلیفہ مل گئے. اور بعض دی بدبختی وہ کہندے ہیں کہ حضور دی قسمت اچھی کہ حسنین نواسے مل گئے. بابا جی نے کہا تسی دوویں بدبخت ہو، شیخین دی عثمان و علی دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے، حسنین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے. اور بابا جی نے فرمایا اساں تا صحابہ و اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ نہ منیا. اگے ان کوئی بدبخت کہہ سکتا سی کہ دسو جی حضور دی وجہ نال، تے بابا جی نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بس اتنی بات ہے. حضور نال پیار کرنا انے واہ کرنا. اور انے واہ دا مطلب پتہ کی ہے؟ انے واہ دا مطلب کی ہے؟ حضور نال بن ویکھے سودا کرنا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایتھے مولوی بن ویکھے دا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے دی گلی چ ایک دیہاتی نال باہروں عربی آیا، سوداگر آیا، اس نال گھوڑے دا سودا کیتا. حضور نے فرمایا تو ایتھے کھڑا ہو، میں اس گھروں اس دی قیمت لے کے آیا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو واپس آئے تے وہ دیہاتی مکر گیا. انہیں کہا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں یار میں تیرے نال سودا کیتا. انہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا. میرے آقا نے فرمایا یار میں تیرے نال سودا کیتا. انہیں کہا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. انہیں ویکھیا حضور گفتگو کسے نہ کر رہے ہیں. تو انہیں جدو قریب ہو کے سنیا انہیں کہا یا رسول اللہ کی ماجرا؟ فرمایا خزیمہ میں اس نال سودا کیتا ہے. کہندا نہیں کیتا، میں قیمت لے کے آیا، اے مکر گیا. حضرت خزیمہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دینا تسی سودا کیتا. میرے آقا نے خود ہی فرما دیتا. فرمایا خزیمہ تو تا موجود ہی نیسا ہے، پھر کہ میں گواہی دینا؟ اے ہے اننے واہ عشق، اینو کہنے اننے واہ. حضرت خزیمہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے اسا مان لیا، تسا فرمایا جنت ہے اسا مان لئی، تسا فرمایا دوزخ ہے اسا مان لئی، تسی اسے زبان جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا میں تصدیق نہ کراں. خالی اے نہیں گل کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہاں ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. بس حضور دے در تے پہنچن دی دیر ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ نے بن ویکھے اپنے نبی دے حق وچ گواہی دیتی. قیامت تک ہر مرد دی ایک گواہی قبول ہے، خزیمہ انصاری دیاں 1-2 دے برابر ہیں. پھر اے گل انج نہیں رہی. حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک شرعی مسئلہ آ گیا. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہاں بھئی تیرے کو گواہی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے کو گواہ ہے. انہوں نے کہا تیرے کو گواہ ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہاں بھئی تیرے کو گواہ ہیں دعوے دارا؟ اس نے کہا جی میرے کو گواہ ہے. آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی خزیمہ انصاری. آپ نے فرمایا ایک کوئی بڑے کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا. بس میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انے واہ محبت کرنی. میں کافی سارا دیر نال پہنچیا اور لیٹ بھی ہو گیا اور پیراں کول معذرت بھی کرنی اور تہاڈے کول بھی معذرت. لیکن جناب ساڈا امام دس گیا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل.
ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، اور کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ اور اسی اتھے بھی حضور دی گل ہی کر رہے ساں، اساں قیامت تک حضور دی گل ہی کرنی، ساڑھے کول اور گل ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی سمجھے آ کے کوئی دائیں بائیں دی گل سنے، ساڑھے کول گل ہے انہیں عزت آڑے زریلہ نو کر دیں گے، تے رب نے کی کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، اس دے رسول واسطے اور مومنہ واسطے۔ اور ساڑھے امام نے کیا، مومن ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے بس، اور منافق کدی راضی نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو میدان احد دی طرف چلے تے جناب جڑے صحابہ سن وہ حضور دے نال 1.5 میل تے عبداللہ بن ابی اپنے 3 ساتھیوں نو واپس لے کے آ گیا۔ جڑا منافق ہوے نا وہ 1.5 میل بھی نہیں چل سکتا۔ تے جڑے غلام سن میرے آقا نے بدر دی جانب پوچھا جاندیاں، فرمایا او میرے صحابہ دسو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھ دیو، اسی کوئی قوم موسیٰ واں کہاں گے جاؤ جا کے تہاڈا رب لڑو تسی لڑو، اسی تے منو سلوہ کھان واسطے بیٹھے ہاں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھ دیو بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا آدم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو بحر قمات تک گھوڑیاں دے جگر پکڑا کے رکھ دیں گے، تواڈے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، مال نہ لڑیں گے، جان نہ لڑیں گے، سارا کچھ لڑیں گے۔ جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے حضرت سعد بن معاذ نے اظہار وفا کیتا نا، اور اقبال دے کولوں پوچھتے ہیں، تاریخ بھی یہی دستی اور حدیث بھی یہی دستی کہ صحابہ کو گھوڑے 2 سن یا 1 سی، انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن؟ اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس، بحر بر در گوشائے دامان اس۔ اقبال کہندا جھلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوے، کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی۔ اے ہے غلام دا اظہار وفا، کھان واسطے کھجوراں کوئی نہیں، ہاتھ وچ پکڑن واسطے تلواراں کوئی نہیں، لیکن حضور دے سامنے اظہار وفا کردا، یا رسول اللہ تسی ساڈے کو پوچھ دیو، اسی تے حاضر ہاں، جتھے لے چلو اسی حاضر ہاں، کیسر و کسرا نہ 8 تلواراں نہ کیسر و کسرا جناب فتح ہونی، لیکن رب نو یہ گوارا نہیں میرے حبیب دے سامنے میرے حبیب دے غلام نے اظہار وفا کیتا ہوئے، رب نے کیسر و کسرا بھی صحابہ کو فتح کروا دیتا۔ گل ہے کوئی حضور دی محبت گل کر کے بیکھے، اور صحابہ نے کیا سی گھوڑے سمندر وچ پانے تے رب نو اے بھی گوارا نہیں سی کہ میرے حبیب دے سامنے گل ہوئی، صحابہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص دی قیادت گھوڑے سمندر وچ پا دیتے۔ اور اے بھی بڑی عجیب بات ہے، جدو دریائے دجلہ ہوتے حضرت سعد بن ابی وقاص کیونکہ اقبال کے اندر مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اور ایتا جتھے اسی آیا نا، ایتا غیرت مند فقیر بیٹھے نا، ایتا غیرت مند فقیر بیٹھے، اور اقبال کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال کہنا انہاں نو اے نہیں دسنا کہ موتا دے مقام وچ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ 8 تلواراں کیویں ٹٹیاں، کہندا انہاں نو آکھو اے قوم نو سکھاؤ کہ اے فیسٹیول آ گیا مناؤ، اے جناب کھڑے ہو جاؤ جی پتنگاں مناؤ، جناب اے کی ہو گیا جی قوم رنگ برنگیاں منا رہی۔ میں کہ جس قوم دے قبلہ اول ہوتے یہودی بمباری کر رہے ہون، اور قوم فیسٹیول منان دے قابل نہیں، اور قوم گٹر وچ منہ پان دے قابل ہے۔ جنہاں دے دودھ پیندے بچے ماما دے رحم دے اندر کٹ کے جا رہے ہون، اور قوم فیسٹیول منان دے قابل نہیں، او تا امام حسین دی سنت ادا کر دے ہوئے کربلا جان دے قابل ہے۔ ہاں، اور جناب جدوں ایتھے پوچھو میں بھی حسینی ہاں، میں کہا کیوں جو حسینی ہو یار تسی؟ کوفیہ تو برا کردار ہے پوری امت مسلمہ دا اس وقت فلسطین دے معاملے چ، اور پوچھتے سن بھئی کوفی کیویں چپ رہا ہے جویں اسی سارے چپ ہاں؟ ایویں کوفی چپ رہا ہے نا، ایویں جناب خاندان رسالت اتھے کٹدا رہے، آج فلسطین وچ بچے کٹ رہے ہیں، اسی دیکھ کے کی کہندے ہیں بند کر کے چل بھی کوئی بات نہیں۔ اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اے تسی کیبلاں ٹی وی ہے جتنے ملے ملوانے انہوں نے جناب خریدے ہوئے اور ڈالراں تے پلن والے، حضور دے غلاماں دی گل نہیں کر رہا، ملوانے تو مراد ہو جڑے ڈالراں تے پڑھدے ہیں جنہاں دے اشارے باہروں آندے ہیں، اے سارے کہن گے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا اے ہن فلسطین دا مسئلہ بنیا، انہاں سارے نو اگے لاؤ، انہاں جو رب فرماتا اسی فرشتیاں نو حکم دیندا اینو دیکھ کے ذرا لے چلو بدر وچ۔ جدو بدر وچ پہنچا نا 1000 فرشتے، 2000 3000 4000 5000، اور پھر رب چھڑدا نہیں، فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ سارا کچھ جدو ہویا نا انہیں گڑ بن دیا، امیہ نے ویکھیا تے نسی جاوے، چنگا موٹا سی نسی جاوے، اے حضرت بلال نو پڑھدا رہیا نا، حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ تے نس رہا، تے حضرت بلال نے نعرہ لایا، فرمایا جا امیہ ہلاکا بلال، جا امیہ بچدا تے پھر بلال نہیں بچدا۔
صحابہ کہنے نا اسی چھڑ کے جنگ جناب تلواراں لے کے دوڑے امیہ دی طرف، انہیں پناہ لے لئی حضرت عثمان دی اور حضرت جناب عبد الرحمن بن عوف دی، جناب عثمان دی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دی پناہ لے لئی، انہیں کہا میں نے پناہ دیو، انہیں کہا پناہ دے دن ادو سن جدو تو بلال نو ماردا سا، آج پناہ دا دن صحابہ کہتے اسی کھچ کے انہوں تھلو کڈیا اور دو ٹوٹے این بچو کر کے رکھ دیتا۔ ہاں اسلام جدو بلال نو مارے جا رہے ہوئے پھر بدر جان دا حکم دیندہ، اور جناب جدو بلال کعبے دی چھاتے ہوئے تو پھر اسلام امن دا حکم دیندہ، لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ ناس جاؤ آج سارے انتو سارے نو معافی ہے، جاؤ آج جنہیں ہتھیار سٹ دیتے انہوں بھی معافی، جنہیں دروازہ بند کر لیا انہوں بھی معافی، جڑا جناب حرم کعبہ چاہ گیا انہوں بھی معافی، اور من دخل دار ابی سفیان فہو آمنون، من دخل دار حکیم من نظام فہو آمنون، جاؤ آج سارے انتو معافی۔ لیکن جدو اسلام جناب حضرت بلال نو کٹ پیری ہوئے تو پھر کوئی امن دا نعرہ نہیں لاندا، اور اس دن تا حضرت سعد بن عبادہ نے جڑا نعرہ لایا نا، اے قوم نو دسے نہیں گیا، انہاں نو قوم نو کوڑے والی حدیث گھڑ کے، حدیث تو ہے ہی نہیں ایویں کہانی گھڑ کے وہ جی کوڑا مائی پھینکتی رہندی سی۔ میں کہا اے عروہ بن مسعود اے بعد چو مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ دے موقع تے حضور دے سامنے این کر کے عروہ بن مسعود بیٹھے ہوئے اور حضور دی داڑھی نو بار بار ہاتھ لان جان دیو یا رسول اللہ جان دیو، این بار بار این کر کے داڑھی ہاتھ لائے، پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے اے مسلمان ہو چکے حضور دے جناب این تلوار لے کے کھڑے برہنہ تلوار لے کے کھڑے اور حضور دے پیچھے کھڑے، اور عروہ بن مسعود نے بار بار جدو حضور دی داڑھی والا ہاتھ کیتا نا تے باویں خوش آمد واسطے کیتا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پچھو تلوار دا دستہ کڈیا اپنے چاچے دے ہاتھ تے ماریا، فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا بھاویں تو چاچا حضور دی داڑھی وال بار بار ہاتھ کر رہے ہیں، بھاویں خوش آمد واسطے کر رہے ہیں، ہن حضور دی داڑھی وال ہاتھ نہ کریں جے دوبارہ ودیا تو کٹے ہویا واپس جائے گا۔ تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں باخر دعوانا الحمدللہ کر دیں، میرا وعدہ سی انہیں بے جو میرا وعدہ سی صاحبزادہ صاحب نال میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، تسی تھکے بیٹھے ہو تو باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر کے میں جا رہا۔ اور گل سنو، سانو مردے نہ گل کرن دی تو ویسی عادت نہیں، اسی تا ہونا حضور دے غلامہ نہ گل کر دیا جڑے این نچ کے این سینہ کھول کے تے تساں ویکھیا حالات جہو جے بھی ہون، حالات جہو جے بھی سخت ہون، جو کچھ مرضی ہو جائے اور جناب جتھے مرضی ٹر جائے سارا کچھ، اور جناب جدو حالات ودے نا تے میں نو کہن لگے آکے اندر جیل وچ تانوں پتہ نمائندے آندے حکومتاں دے اور سارے دے ریاستی نمائندے آنے، میں نو کہندے ہن تا سائن شکنجا بنیا نا کہ حضور دے غلام ہل بھی نہیں سکدے، اسا فور شیڈول لا دیتے پارٹی کا لدم کر دیتی۔ میں ہس کے کیا میں کہا بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازاں۔ اے موضوع بہت سارے چھڑ گئے ہیں، پھر دائیں بائیں نکل جاواں گا۔ اے لوگ پوچھتے ہیں جی نعرے نہ ہوندا کیے، اے اسی بکھان دے قائلہ منان دے نہیں بکھا سکتے ہیں۔ ہیڈ لیم اے جناب ہے یورپی مورخ عیسائی ہے، بہت کٹر عیسائی ہے، انہیں صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی ہے، انہیں بڑی کردار کشی دی کوشش کی تھی لیکن آخر تے آگے ہار مان گیا۔ کس گل تو ہار مان گیا؟ انہیں کہا صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد دے اعتبار نال، اسلحے دے اعتبار نال، ریزروان دے اعتبار نال، فوجاں دے اعتبار نال، کدی بھی خوراک دے اعتبار نال، رسد دے اعتبار نال، کدی بھی توپاں دے اعتبار نال، کسے بھی اعتبار نال ساڑھے تو ود کے نہیں ہویا۔ ساڑھے کو 1000 ہویا تے صلاح الدین ایوبی کو 200 ہویا، جناب صلاح الدین ایوبی کو 10,000 ہویا تے ساڑھے کو 2 لاکھ فوجاں ہویاں۔ انہوں نے کہا پھر تسی صلاح الدین ایوبی کو شکست کیوں کھاندے رہو؟ اے بڑی گل قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا شکست کیوں کھاندے رہو؟ انہوں نے کہا شکست کی یار، اسی جدو بھی صلاح الدین ایوبی سامنے آندا، صلاح الدین دیا 3 صفحہ ہوندیاں، ساڑیاں 12 20 25 صفحہ ہوندیاں۔ انہوں نے کہا اسی صلاح الدین ایوبی دے کمانڈر بھی شہید کر دے، اسی اس دے جناب فوجی بھی سپاہی بھی سارے شہید کر دے۔ انہوں نے کہا پھر بندا کی؟ انہوں نے کہا جناب فوج وچوں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگدا، اے سانو سمجھ نہیں آندی، انہاں دے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن۔ بس انہوں نے کہا ساڑھے ہارن دی وجہ ہے بنی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت۔ انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا جناب جدو یہ لگیا جنہوں نے اسی شہید کر چکے ہوندے سن وہی تلواراں چک کے لڑن لگ پیندے سن۔ اسی اقبال کو پوچھا مولویاں دی گل نہیں کردے تکلیف ہوئے گی، پیراں دی گل نہیں کردے تکلیف ہوئے گی، یہ پڑھے لکھے نو اقبال ایک ہی ماجرا کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ بس اے یاد رکھنا کدی بھی اسلحے دے اعتبار نہ جنگاں نہیں لڑیاں گئیاں،
اور اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. کہندا جنہاں دی گھر بیٹھے لتا کمی جا رہی ہیں اے ہن میں جاواں بعد جو صاحبزادہ صاحب کول آ جا او تسی کی کراؤ او کچھ نہیں کراؤ بس حضور دی امت نو حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ کراؤ اور کچھ نہیں کراؤ. جے وابستہ ہو گئی پھر بھاویں 36 پیوند لگے ہوئے کرتے ہیں جی اور امیر المومنین ٹر پے گا چابیاں لین بیت المقدس دیاں. ہاں ایتھے جناب 36 گڈیاں دے پروٹوکول ہیں اور سانو بکھاندے ہیں طاقتاں. میں کہا اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. کون کہتا ہے تجھے مسلمان کی موت مر اور بتوں سے تجھ کو امیدیں اور بتوں کو بھی ان سے ہی امیدیں ہیں. یہ بھی شک کوئی نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہے جی آج امریکہ کو ڈر دین اور آج جناب ایس کو ڈر دین اور جہاد کی گل نہیں. تسی جدو سنو گے اے جناب اسلام کو ایسے نہیں کرتا ریاستی طور پر ہم جناب کہتے ہیں آئندہ کے بعد ریاستی طور پر جہاد ہوگا. میں کہا ہم بھی انتظار میں ہیں پی ٹی وی پر اعلان کرو سب سے پہلے میدان عمل میں ہوں گے. کہنے تسی جہاد کیوں نہیں کرتے. میں کہا بجٹ تسی کھاؤ اصلے تسی رکھو بدماشیاں دے سارے سامان ہون جہاد اسی کرن جائیے. اے وردیاں سانو پواؤ اے بسرہ دا سانو دیو اے فقیراں نو تے سویرے جہاد تے ٹر جاندے ہیں. اے تا روڑا ہی کوئی نہیں. گل کی کرن لگا سا بھائی صلاح الدین ایوبی علی اور نعرے دا مقصد کیے میں تو اندسن لگا نعرے نال ہوندہ کیے. اور اے یاد رکھنا ساڑیاں تقریرہ ایک پاسے ساڑھے خطبے ایک پاسے ساڑیاں کتاباں تحریراں ہر شے ایک پاسے. اے جدو وزیر آباد والا مارکا ختم ہویا نا بعد چو اینا دے جناب ہے جڑے ابے نا یورپی حکومتیاں دے ابے یورپی یونین نے بلا لیا. انہوں نے کہا تانوں اسی پیسے دیتے ہیں تانوں اسی ڈالر دیتے ہیں پاؤنڈ دیتے ہیں اسلحے دیتے ہیں سارا کچھ دیتے ہیں. اے تواڈے کو چند حضور دے عاشق قابو نہیں آندے. انہوں نے کہا محمد عربی دے چند غلام تواڈے کو قابو نہیں آندے. انہوں نے کہا جی اسی قابو کرنے ہیں اسی انہوں جیلوں وچ بھی بھیج دیاں اسی انہوں ہتھکڑیاں بھی لاندے ہیں دہشت گردی بھی لاندے ہیں فور شیڈول بھی لاندے ہیں کال کوٹھریاں بھی بھیج دیاں. جڑے باقی بچدے ہیں روڈ تے نکلدے ہیں اسی ہیلی کاپٹر تو گولیاں بھی برساندے ہیں شل بھی برساندے ہیں تیزاب بھی سٹ دیاں. انہوں نے کہا پھر تواڈے کو قابو نہیں آندے. انہوں نے کہا قریب ہوندا کہ اسی قابو کر لئیے لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹھی ہو کے رہ جاندی. بس اور انہاں کیا ایندہ حال تسی دسو. میں کیا انگریزاں دا ابا ایندہ حال نہیں کر سکیا اینا بیچارے کی کٹنا. اسے نعرے نہ آتا سی جناب ساڑھے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتا اور حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید کہنے بیت المقدس کی میں فتح ہونا. میں کہا جھلے لڑن دی بھی لوڑ نہیں پینی. مسلمانوں دے جرنیل بیت المقدس دے دروازے تے ٹر جان وہ چابیاں اپنے آپ حوالے کر دیں گے. اے اسلام دی تاریخ ہویا حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جدو بیت المقدس دے دروازے تے گئے انہوں نے کہا کون ہو. انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام ہاں. انہوں نے کہا کیویں آیا. انہوں نے کہا فلسطین لینا آیا بیت المقدس لینا آیا. انہوں نے کہا تواڈا امیر بھی ہے. انہوں نے کہا ساڈا امیر کوئی نہیں. انہوں نے کہا کتھے. انہوں نے کہا مدینہ پاک ہے. انہوں نے کہا بلاؤ انہوں لڑن دی لوڑ نہیں چابیاں انجی دے دینے انجی چابیاں دے دینے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قاصد دوڑائے حضرت فاروق اعظم تیار ہو کے آئے. ادھر سنو 36 گڈیاں دے پروٹوکول ہیں اور جناب گھر بیٹھے لتا کمی اور ہم جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں. میں کہا نہیں تسی اس مولویوں نو کہندے سو حلوہ پکاؤ اور تسی حلوے دیاں دیگا پکا کے کھاؤ. اسی تے کہندے ہیں چھیڑو. ہمیشہ تاریخ ہے کیا کہ جب ہلاکو خان بغداد میں آیا تو علماء مسواک پر بحث کر رہے تھے. میں کہا آج پورے دنیا دے پاکستان دے علماء کوئی مسواک پر بحث نہیں کر رہا. آج تو کہہ رہا ہے محمد عربی کی حتف کی بات کرو. محمد عربی جناب مولا کائنات کی ذوالفقار کی بات کرو. اور جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار پر کیا لکھا ہوا تھا جملہ وفی الاقبال مکرمتن وفی الجبن عارن. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا. یہ میرے آقا مولا نے جو حضرت اب گل سنائی جاؤں حضرت ابو دجانہ کو جو تلوار عطا کی اس کے اوپر یہ لکھا تھا آج بھی لکھا ہوا ہے وہاں پڑی ہوئی ہے استنبول کاپی توپ کاپی استنبول میں جو میوزیم ہے وہاں پڑا ہوا ہے وفی الاقبال مکرمتن. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن ایسے کر کے وہ تلوار بلند کی ایسے کر کے ایسے. فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. بہت سارے صحابہ آ گئے حضور نے عطا نہیں کی. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. یہ سنو پوری دنیا میں طاقت رکھنے والوں وہ اسرائیل بچوں پر بمباری کرتا ہے وہ جناب خواتین پر اور ہسپتالوں پر بمباری کرتا ہے. یہ سنو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ہر چیز کا ضابطہ اخلاق بتا کر گئے ہیں. ضابطہ اخلاق
یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلند کی، فرمایا کون ہے جس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سنیں ذرا غور سے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق ہے یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ اب جو ہر مقام کے بھگوڑے ہوں وہ ہمیں طاقتیں دکھائیں۔ آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بچے اور عورتوں پر نہ چلے۔ یہ ہے دنیا میں طاقت رکھنے والوں، ایٹم بم رکھنے والوں، دنیا کی سپر پاور نام نہاد جناب ہیومن رائٹس کے جناب چیمپئنز، یہ ہے طاقت۔ میرے آقا نے فرمایا مظلوم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے۔ تلوار لے لی اور حضرت ابو دجانہ ایسے مسلمان جناب غزوہ احد پر صحابہ کا لشکر، اور حضرت ابو دجانہ لشکر سے باہر نکلے اور جناب دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اور جناب ایسے ہاتھ کھول لیے اور پہلوانوں والی چال چلنے لگے، ایسے کر کے تلوار پکڑی ہوئی ہاتھ میں پہلوانوں والی چال چل رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے چلتے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ تکبرانہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء اور جناب قوم نو کوئی دلیری سکھاؤ، بزدل بنا کے رکھ دیتا۔ اور جناب میں نو اے دسو اے پاکستان دی تاریخ موجود ہے، انہوں نے کہا اسمبلی قومی اسمبلی دے سپیکر نے کیا کہ ساڑھے جناب وڈیاں دی این لتاں کم رہی سن، کوئی مسلمانہ دے سپا سالار ہون تے لتاں کمنے کیویں ممکن ہے؟ یار اے تا نہیں ہو سکدیاں، اے تا ممکن ہی نہیں، اے تا جناب 17 سال دی عمر ہوئے تے دیبلے چاہ کے جھنڈا گاڑ دے دین۔ اے نہ دی لتاں کمن، اے مسلمانہ دے سپا سالار، اے تا جناب کشتیاں جلا کے اسپین چلے جاندے ہیں۔ اے تا جناب انہ دی کرن انہ دی لتا کمن، اے تا ممکن ہی نہیں۔ اے تا میں سنائی جاما سلطان محمد فاتح دی گل۔ سلطان محمد فاتح جان دیو کون ہے؟ ہاں قوم نو گیندہ مارن والے تو دسا گیا نا، ہاکی کھیڑن والے دسا گیا، قوم نو اپنے ہیرو لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے، ہیں جی اورنگزیب ظالم تھا، ہندو کش تھا، جفا کش تھا، بس یہی دسا گیا نا۔ اور اکبر الہ آبادی کہنا جو دیکھی ہسٹری تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں جو قومیں مرنے کے لیے جیتی ہیں وہ عزت سے جیتی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری امت یاد رکھنا تمہاری عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی، ہاں بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو پہلا خطبہ دیا ہے اس میں بھی موجود ہے لا یدعو قوما الجہاد الا فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ 200 سال سے امریکہ جنگ کر رہا ہے، آج تک مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل پچھلے جناب کئی دہائیوں سے جنگ میں ہے، مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور مسلمان اقبال کہتا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا قمر، پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نوازتے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اقبال کہنا وہ اپنے جھوٹ واسطے جناب اسلحے بنا، قومہ بنا، فوج میں ڈگ بیٹھے۔ اب بھائی اسی سارے نے منن والے ہیں نا، نعرہ تحقیق لگے تامی تو سینے چو آواز آندی، نعرہ حیدری لگے تامی سینے چو آواز آندی۔ ساڑھے کول تاقیدہ ہی بڑا خوش نوا ہے، پوری دنیا ہوتے جس سٹیج تے چاہیے بیان کر سکتے ہیں، ساڑھے منہ چو گندی گل کوئی نہیں سنے گا۔ ساڑھے مل جو ہمیشہ صحابہ والے بیت دی تعریفہ نکلن گیا، حضور دی تعریفہ نکلن گیا، انبیاء دی تعریفہ نکلن گیا، سلف صالحین دی تعریفہ نکلن گیا، اور جناب اولیاء اللہ دی تعریفہ نکلن گیا۔ ساڑھے منہ چو گندی گل کوئی نہیں سن سکتا۔ ہاں اس واسطے سانو ساڑھا بابا داد نہ شبام نہ شب پرستم، ساڑھے کو کاڑیاں گلنا نہیں ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضی، ہیں جی امام المشرقین والمغربین، ایک منٹ بھائی ایک منٹ، قوم نو کیڑے پاسے لایا ہویا ہے جناب جدید ٹیکنالوجی، میں کہا سارا کچھ آ گیا، حطف بھی ہے تو اڑے کول، شاہین بھی ہے، غوری بھی ہے، غزن بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، لیکن انہوں چلان واسطے غیرت بھی تو خالد آلی چاہی دی نا، بے غیرتہ کو تو نہیں چلنے۔ ہاں اے کوئی برا مناندہ لکھ واری جناب، میں سچی گل کر رہا ہوں، جس بندے دے اندر غیرت نہیں ہو کیویں چلائے گا اس نو، ہیں جی۔ اور اے دسو یار مسلمانہ دے تے پہلوانہ دے اندر جوش ہی نہیں آندا جدو تک پہلوان نعرہ حیدری لا کے کھڑے جناب، مسلمانہ دے پہلوانہ دے اندر جوش ہی نہیں آندا تے تسی قوم نو کیڑے پاسے لایا ہویا۔ اے سنو ذرا، اے سنو غزوہ خندق دے موقع تے عمر بن عبد ود اور
سبحان اللہ. اے ہن کوئی گل کرن دی چا ساری نہ یارا. ہاں اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے. قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اور قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اقبال کہتا ہے قوم کیڑی شے ہے, قوم کی امامت کیا ہے. اور اقبال دس کے گیا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. کیتا کہ نہیں بابے نے حاضر و موجود سے بیزار. اور جھلیا اے جڑے جناب ایک پولیس والا ویکھ کے نس جاندے سن نا, اینج نچ کے جانا دیتیاں. اللہ دی قسم ہے کسے ایک شہید ہے غازی عبدالوحید صاحب دے بھی والد گرامی بیٹھے ہوئے ہیں, کسے ایک شہید دے بھی کان تے گولی نہیں ساریاں سینے تے کھا دیا. اور سانو آگے کوئی کبھی ہم حسینی ہیں, میں کہا ہے جب روح سے کہتے ہو, جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. بندہ روح نال کہے کہ لبیک یا حسین, میں کہا انج نہیں, سانو پتا کہ میں کہنا لبیک یا حسین. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم,